اٹھایا اسی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ عکس کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو آگے بڑھایا جائے اور بہت سنجیدگی سے اس کو، کیونکہ خواتین جب بات کرتی ہیں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو چھوڑیں، بس خواتین لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم یہاں پہ صرف وقت کو گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اس وقت کا بہت صحیح استعمال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا بھی وقت جو سن رہے دیکھ رہے ان کا بھی قیمتی اور ہمارا بھی اتنا ہی قیمتی وقت ہے. تو میں آغاز باقاعدہ آپ کی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، ویسے تو آپ کا زیادہ پوڈ کاسٹ ہے، میں تو ایک آپ کہہ لیں کہ نہیں، یو آر دا باس. یہ آپ کا برین میں چائلڈ ہے. باس نہیں تو آپ ایکسپرٹ ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. طاہرہ بہت انفارمل سا ہی ہمارا فارمیٹ ہے، اس میں کوئی ہم نے کبھی کہیں پہ کوئی ایک فارمل پیٹرن نہیں بنایا. جہاں سے بھی بات نکلے گی بس ہم شروع کریں گے اور ایگزیکٹلی. جوابات ڈھونڈنا شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سوال آ چکے ہیں. جس وقت ہم نے اس چیز کو اپنے فیس بک پہ ڈالا تو بہت زیادہ سوالات آئے، جس سے اندازہ یہ ہوا کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. مرد بھی اپنی خواتین کے لیے، اور خواتین تو ہیں ہی لا علم بہت چیزوں سے. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے اور آپ سے میں نے پوچھا بھی ہے، بغیر سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے یہ پوچھنا لازمی ہے کہ یہ گائنی فیمنزم جب آپ نے شروع کیا، ایک نئی اصطلاح فیمنزم، ہم جانتے ہیں بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہے، ہم سب اس کا ایک حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی طور پہ، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے گائنی فیمنزم پاکستان کے اندر سنا. تو تھوڑا مختصراً اس کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم آتے ہیں اپنے اصل پروگرام کی طرف. تھینک یو ویری مچ یہ اتنا خوبصورت انٹروڈکشن کروانے کا. اور یہ اٹ ول ڈیفینیٹلی اٹس یور بریلینٹ آئیڈیا کہ جو پاکستان کی 11 کروڑ عورتیں ہیں جو اپنے مسائل سے اسٹرگل کر رہی ہیں، ہم ان کے کسی کام آ سکیں. میں 32 سال ہو گئے ہیں مجھے گائناکالوجی کرتے ہوئے، اور اس میں مجھے ہر طبقے اور ہر کلاس کی خواتین سے ملنے کا اور ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے. 18 سال میں نے پاکستان میں جاب کی. اب پچھلے 14 سال سے میں یہاں ہوں، اور یہاں بھی میں پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہوں، تو اس میں زیادہ تر پاکستانی یا ایشین مریض ہی ہوتے ہیں جو وہی والے معاملات لے کر میرے سامنے آتے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میری معلومات جو ہیں وہ ہوائی ہیں. آئی ایم ٹیکلنگ ود دا ایکچوئل پیشنٹس، اور بالکل پاکستانی خواتین کے ساتھ. گائنی فیمنزم پاکستان میں بھی لائک یہ ٹرم نہیں ہے سب کے لیے، اور انٹرنیشنلی بھی. ایسے ہی مجھے ایک دن خیال آیا کہ فیمنزم میں بہت ساری چیزیں ہیں. بیسک ہیومن رائٹس ہیں، پولیٹیکل فیمنزم ہے، ایکو فیمنزم ہے، انٹرسیکشنل فیمنزم ہے. لیکن سب رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن اور خواتین کے رائٹس کی، صحیح ہے بالکل، لیکن جب تک اس عورت کا جسم ٹھیک حالت میں نہیں ہوگا یا اسے اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی، وہ اپنی کون سی آزادی یا کون سا رائٹ انجوائے کر سکتی ہے؟ اگر عورت ٹھیک اسٹیٹ آف ہیلتھ میں نہیں ہے تو نہ وہ پراپر کام کر سکتی ہے، نہ وہ پراپر اسکول کالج جا سکتی ہے، نہ وہ اچھی ماں بن سکتی ہے، نہ ہی وہ گھر کا کام کر سکتی ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بیمار جسم صحت مند بچے پیدا نہیں کر سکتا، اور پلس وہ زندگی میں مرد کے برابر نہیں دوڑ سکتا. مرد اور عورت کی بیسک انیٹمی میں یہ فرق ہے کہ مرد اس ٹرمول سے نہیں گزرتا، اس لیے اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے. he is totally blind to these issues. میں نے ایک بلاگ لکھا تھا 28 دن کی زندگی، اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر عورت ساری عمر 28 دن میں زندہ رہتی ہے. پہلے 7 دن جس میں اسے ماہواری آتی ہے، اگلے 7 دن جس میں اس کے جسم سے انڈا باہر نکلتا ہے، اس سے اگلے 7 دن جس میں اس کی کنسیپشن یعنی پریگننسی ہو سکتی ہے، اور اس سے اگلے 7 دن اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو وہ ماہواری کی تیاری کرتی ہے.
تو یہ اس میں جسم کے اندر اتنے زیادہ ہارمونز اوپر یا نیچے ہوتے ہیں جو اس کے جسم کو اور ذہن کو بری طرح متاثر کرتے ہیں. تو جب تک وہ اور سارے گھر والے اس میکنزم کو سمجھتے نہیں, بیسک ہیومن رائٹس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے مجھے خیال آیا کہ ہمیں فیمنزم کی اس ایک جہد پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہر عمر کی بچی, لڑکی, خاتون, عمر رسیدہ خاتون, کیونکہ گائنی کے ایشوز آپ کے مرنے تک ختم نہیں ہوتے, وہ اپنے جسم کو بہتر طور پہ سمجھ کے اچھی زندگی گزار سکے. بہترین, آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں اس کی تشریح کر دی تاکہ وہ لوگ بھی جو اس کو نہیں سمجھ پاتے وہ سمجھ جائیں گے, اور اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے کہ عورت کا یا بچپن سے کسی بچی کا جسم جو ہے اس کی دیکھ بھال, اس کی نشو نما, اس کی جو افزائش ہے, اس کی صحت کا خیال رکھنا وہ کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اولویت لڑکوں کو دی جاتی ہے یا بیٹوں کو دی جاتی ہے. اچھا کھانا ہے تو ان کو دیا جائے گا, اچھی بوٹیاں ہیں تو وہ ان کو ملیں گی, ایگزیکٹلی, مکھن ہے, دودھ ہے تو وہ ان کو ملے گا کیونکہ یہ لڑکا ہے, یہ مرد بنے گا. بچیاں کیا ہیں, انہیں تو اگلے گھر چلے جانا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی بچی نے آگے جا کے ایک پورا معاشرہ جو ہے چلانا ہے. ایک وہ پوری تو تسنیم معاشرہ, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لیکن معاشرہ تو دور کی بات ہے. اس بچی کے جسم سے ہر مہینے جب خون نکلے گا اور اگر وہ خون دوبارہ نہیں بنے گا تو یہ عورت خون کی کمی کا شکار ہوگی, اور خون کی بالکل کمی کا شکار ہوگی تو ایک لتھارجک عورت, یعنی ایک نکاہت میں پڑی ہوئی عورت آپ کے ساتھ کیسے دوڑ سکتی ہے؟ مرد نے باہر جا کے صرف فزیکلی کام کرنا ہے, لیکن اس عورت نے فزیکلی بھی, جسمانی طور پہ بھی کرنا ہے, ذہنی طور پہ بھی کرنا ہے, اور اپنے جسم سے ایک اور زندہ انسان کی تخلیق کرنی ہے. اس زندہ انسان کی ہڈیاں اس کے جسم سے بننی ہے, اس کے کیلشیم سے. اس زندہ انسان کی جو پوری باڈی ہے وہ اس کے جسم سے بننی ہے. تو اگر اس کے جسم میں کچھ نہیں ہے تو آپ کون سی اگلی جنریشن کو یعنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور وہ اگلی جنریشن میں بھی اگر آپ بیٹے ہیں تو وہ آپ کس طرح کے بیٹے باہر نکلیں گے جو ایک کمزور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا طاہرہ. اور میرے خیال سے ہم اگر تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیں کہ بچیوں کو کس طرح سے ہم ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی اپنے جسم کے بارے میں, اسپیشلی جب ان کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے, اور گھر والوں کو یہ احساس دلانا کہ انہیں غذائیت کی اتنی ہی بلکہ زیادہ ضرورت ہے لڑکوں کے بنسبت. تو یہ جو ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی عام ہے, ہمارے شہروں میں بھی یہی مسائل ہیں, اس کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس بے شمار سوالات آئے ہوئے ماہواری سے متعلق, تو جی وہ تو ہم بعد میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ آپ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو سوالات جب بھیجے جائیں تو اس کی کیا پری ریکویزٹس ہونی چاہیے. تو جی وہ جی تھوڑی دیر بعد آئیں گے. مگر میرا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کی صحت, ان کی نشو نما, ان کی غذائیت کس عمر سے ہمیں ایز پیرنٹس, ایز فیملی, مطلب گھر والے, خاندان والے, اس چیز کو کب اہمیت دیں گے اور کیسے دیں گے؟ بچیوں کی صحت کا مطلب شروع سے ہی خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ایک بچہ ہے وہ گروئنگ ایج میں آتا ہے, لیکن جو اسپیشلی پیوبرٹی کے مسائل ہیں, یعنی بلوغت کے مسائل, وہ 8 سال کی عمر سے شروع ہو جاتے ہیں. 8 سال کی عمر کے بعد بچی کے جسم میں ہارمونز جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مختلف انڈیکیشنز ہیں, بریسٹ تھوڑی سی بننا شروع ہو جاتی ہے, تھوڑے سے اس کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ ماہواری ہے, جو بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر اس کی زیادہ تر لوگوں میں ہے, لیکن اگر وہ 8 سال کے بعد بھی کسی وقت آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے.
اب آپ دیکھیں کہ میں بہت ساری بچیاں دیکھتی ہوں جب وہ آتی ہیں تو ان کا ہیموگلوبن جو ہے وہ 6 پہ پہنچا ہوتا ہے، وہ 7 پہ پہنچا ہوتا ہے، اس لیے کہ پیرنٹس کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ماہواری آپ کا کی خون بات جو میں ہے، کاٹ رہی ہوں، آئیڈیلی کتنا ہونا چاہیے ہیموگلوبن تاکہ لوگوں کو یہ پتا جی جو ہو؟ انٹرنیشنلی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے 13 سے 14، بالکل بالکل ٹھیک ہے انٹرنیشنلی وہاں تو، لیکن جو ایشین ملکوں کے لیے چونکہ یہاں غربت ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو اس کے لیے رکھا گیا ہے 12، ٹھیک لیکن ہماری عورتوں میں 12 بھی بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ انیمیا اتنا کہ پریگننٹ عورت آتی ہے تو وہ ہیموگلوبن اس کا چل رہا ہوتا ہے 8 9، اب آپ جتنا مرضی اس کو آئرن کی ٹیبلٹس دے دیں، جب تک اس کے جسم کا خیال شروع سے نہیں رکھا گیا، اور پھر پے در پے بچہ پیدا ہونا، بچے کے درمیان میں ماہواری آنا، اس کے جسم سے تو ہر وقت ہی یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یا خون خارج ہو رہا ہے، یا اگر خون حمل کی صورت میں رک گیا ہے تو اس سے بچہ بن رہا ہے۔ تو آپ جب اس عورت کو آپ کھانے پینے کو نہیں دے رہے پراپرلی زیادہ اماؤنٹ میں، اور کیا کھانا پینا، روٹیاں نہیں، روٹیوں سے خون نہیں بنے گا، پروٹینز، پروٹینز، گوشت، لیکن اب سارے مجھے کہیں گے کہ جی پاکستان میں تو مہنگائی اس قدر ہے کہ گوشت تو سبزیاں اور دالیں، دالیں بھی جی پروٹین کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ دالیں دالیں بھی لو ویسے کلاس پروٹینز مہنگی ہیں، بہت ہیں دالیں مگر یہ کہ مہنگی بہت ہے، لیکن لو کلاس پروٹینز ہیں، لیکن یہ ہیں کہ ہیں، لیکن پھر بھی اگر گھر میں گوشت بنے تو اس کا زیادہ حصہ بچی کو ملنا چاہیے یا عورت کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹس اگر دودھ نہیں پی سکتے اور تو وہ شروع سے ریگولرلی لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ لڑکوں کی غذا زیادہ اور لڑکی کی غذا کم، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، اسی کی وجہ سے عورتیں پھر مرتی بھی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو غذائی کمی کا شکار بچے ہیں وہ اس وقت WHO کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ایشیا میں ہے، اور ایشیا میں بھی میرا خیال ہے ہم شاید نمبر 1 یا نمبر 2 ہیں، اس لیے کہ مشین سے اگر مشین خراب ہے تو وہ مشین کیسی پروڈکٹ دے گی باہر؟ تو بیسیکلی انسانی جسم ایک مشین ہے، اور اس مشین سے بچہ نکلنا ہے، اور آپ نکالنے کے شوقین بھی بہت ہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ 2 بچوں پہ بس کر لیں، آپ کو بھی 4 5 6 7 بچوں سے کم پہ آپ کا گزارا نہیں چلے گا، تو اس مشین کا کیا ہوگا؟ وہ تو خیر جو پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن فی الحال میرا خیال ہے ہم اسی پہ رہتے اس ہیں۔ کو نہ چھیڑیں، وہ بھیڑوں پہ بالکل چھوٹا ہے جس کو آپ نے ہاتھ لگایا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، اسی سے جڑا سوال جو یہ ہے، جو بچیاں اکثر پوچھتے ہوئے جھجکتی ہیں کہ ماہواری جو ہے کیا وہ ایک غلیظ چیز ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پاکی ناپاکی تو خیر ہمارے یہاں ہے، وہ تو ایک الگ مذہبی ہمارا ایک ایشو ہے کہ وہ تو اپنے ہم زندگی کے ساتھ چلتا ہے، مگر ایک جو ہم اپنے طور پہ سماجی طور پہ رویے جو آگے لے کے آتے ہیں کہ پیریڈز ہو رہے ہیں یا ماہواری ہو رہی ہے تو بچیوں کو بالکل آپ ایک اچھوت کی طرح سے ٹریٹ کریں، اور اب اس کی بھی میرے خیال سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے ایک دفعہ بتائی بھی تھی مجھے کہ کہاں سے آئی ہے یہ ساری چیزیں۔ یہ ہندو مائتھولوجی ہے جس میں ماہواری کو غلاظت سے جوڑا گیا ہے، اور بلکہ آج ابھی تک وہاں کچھ ایریاز میں پریکٹس کیا جاتا ہے کہ بچی کو ماہواری کے دنوں میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جھونپڑی میں رکھا جاتا ہے اور کھانا وہی پہنچایا جاتا ہے، اور ہندو میں اور کچھ گھروں میں یہ بھی ٹریڈیشن ہے
کہ جب ماہواری آئی ہو تو آپ کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ وہ یہ ہو جائے گا. اچھا ایک متھ بھی ہے اس میں کہ جو ماہواری والی عورت ہے وہ اچار بناتے وقت اچار نہ اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ وہ اچار اچھا نہیں بنے گا, وہ اچار سڑ جائے گا. اور اس میں میں نے بلکہ لکھا بھی, کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی پھوپھی سے یہ بات سنی. میری اماں اور میری پھوپھی مل کے بیٹھی اچار بنا رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ اچھا اچار کون سا ہوتا ہے کہ جس کو حائضہ عورت یعنی جس کو ماہواری آئی ہوئی ہے وہ ہاتھ نہ لگائے. اور میں چونکہ بہت تجسس سے بھرپور تھی کہ ہر حال میں ہر سوال مجھے پوچھنا ہوتا تھا. تو اس کے بعد میں میڈیکلی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماہواری میں خون آ رہا ہے یہ وہی خون ہے جس سے بچہ بنتا ہے. شریانوں میں دوڑتا بھاگتا خون جو کہ بچے دانی میں آتا ہے, اور اگر حمل نہیں ٹھہرا ہوا تو وہ باہر نکل آتا ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ 28 دن کی زندگی ہے, 28 دن کا سائیکل ہے. لیکن اگر حمل ٹھہر جائے تو آپ مجھے بتائیے سب سے پہلا ہی انڈیکیشن ہی یہی ہے کہ جی ماہواری آنی بند ہو گئی ہے. تو وہ ماہواری آنی کیوں بند ہو گئی ہے کہ وہی خون جو ابھی ماہواری میں آ رہا تھا وہ اب اس سے بچے کی شریانیں بن رہی ہیں. تو آپ کہنے کو یہ کہہ لیجئے کہ وہی ماہواری والا خون ہر بندے کے جسم میں دوڑ رہا ہے, کہ اس نے اپنی اماں کی ماہواری والا خون انہیرٹ کیا ہے. تو یہ تو کانسیپٹ ہی یعنی آپ اس کو ایک منٹ میں وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں کہ یہ خون گندا. اچھا پھر اس میں ایک اور کانسیپٹ جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ماہواری کے دوران نہانا نہیں چاہیے, ماہواری میں یہ پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے جس میں ہوا پڑ جاتی ہے, کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے, فلاں ڈھمکاں. ماہواری میں نہانا اور اپنے آپ کو پانی سے صاف کرنا, اسپیشلی جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں, اس ہیلدی. اس سے جو مختلف لوگوں کو بے انتہا ڈسچارج کی شکایت شروع ہوتی ہے وہ اس لیے کہ خون جو ہے وہ ایک بہترین کلچر میڈیم ہے. کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں جراثیم گرو کر سکتے ہیں. تو اگر خون کہیں پہ جمع رہے اور اس کو آپ پراپرلی صاف نہ کریں, دھوئی نہیں, تو وہاں پہ بیکٹیریا بہت جراثیم بہت جلدی گرو کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کے ڈسچارجز شروع ہونے کی, کیونکہ یہ بھی ایک بہت کامن, آپ بلکہ میرا خیال ہے پوچھیں گی سوال اس سلسلے میں بہت آئے ہیں کہ جو اتنے لوگوں کو لیکوریا ہوتا ہے وہ اس کا کیا حل ہے. تو ماہواری میں یعنی ابھی میں ماہواری سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں, ماہواری میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نہانا بھی ضرور ہے, اپنے آپ کو دھونا بھی ضرور ہے. ٹھیک, اب ہم چونکہ بات آپ نے کر ہی دی لیکوریا کی بھی اور وجینل ڈسچارج کی بھی, اور ایک اور تھی گونوکوکل انفیکشن. گونو کو بڑا مشکل لفظ ہے سے کیونکہ ان پہ سوالات آئے ہوئے تھے. تو میرے خیال سے آپ ایک فی الحال تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سب کے پراپر انفارمیشن نہیں ہے, تو آپ ایک جنرلی ہمیں جواب دے دیں اگلے پروگرام میں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اب ختم ہونے والا ہے. تو ایک جنرل آپ اگر جواب دے سکیں کہ یہ چیزیں کیسے مطلب ہوتی تو کیسے ہیں, مگر ان کا سد باب کیا ہے. ایک عام عورت گاؤں دیہات کہیں پہ بھی ہے تو وہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. اچھا, لیکوریا کی جو ٹرمینالوجی ہے, کیونکہ یہ بڑی عام یوز ہونے والی یہ ٹرم ہے لیکوریا. لیکوریا آیا ہے لیوکوسائٹ سے. لیوکوسائٹس کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کو, جو کہ سفید آپ کے سیلز جو ہیں جو انفیکشنز کے خلاف جو ہیں وہ لڑتے ہیں. لیکوریا از ناٹ اے ڈیزیز, لیکوریا بیماری نہیں ہے. وجائنا ویسے ہی مختلف قسم کا پانی بناتی ہے جیسی کہ آنکھیں بناتی ہیں. آنکھوں سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ آنسو ہے. کان میں جو ریشہ پیدا ہوتا ہے وہ ویکس ہے. ناک میں جو ریشہ پیدا ہوتا ہے وہ میوکس ہے. منہ میں جو سیکریشن پیدا ہوتی ہے وہ تھوک ہے. اور وہی والی سیکریشن
وجائنا میں بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جو بھی جسم کی اوپن جگہ ہیں، یعنی کہ جو باہر کو ایکسپوزڈ ہیں، کان، ناک، آنکھیں، منہ اور وجائنا، ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریشنز پیدا ہوتی رہیں، یعنی کچھ نہ کچھ رطوبت پیدا ہوتی رہے. لیکن وہ رطوبت اس وقت تک نارمل ہے جب تک وہ بہت زیادہ نہ ہو، جب تک اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، جب تک اس میں بو نہ آئے، اور جب تک اس میں خارش نہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیکٹیریا نے یا جراثیموں نے آ گھیرا ہے اور اب یہاں پہ انفیکشن ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ناک میں انفیکشن آ جائے تو آپ کو بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر آنکھوں میں انفیکشن آ جائے تو آشوب چشم ہو جاتا ہے، اگر کان میں انفیکشن آ جائے تو وہاں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر وجائنا میں انفیکشن آئے گی تو جو ہے وہ ریپیٹڈ جو ہے اس طرح کی رطوبتیں ہر وقت نکلتی رہیں گی. وجوہات بہت لمبی ہیں اور ہر وجہ کی ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے. تو اب مجھے نہیں پتا ٹائم کی کیا صورتحال ہے، شائستہ میرا خیال ہے کچھ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، میں کتنی دیر کنٹینیو کر سکتی ہوں؟ میرے خیال سے ہم 5 منٹ اور اس پہ بات کرتے ہیں، پھر کیونکہ آپ یہ ضرور بتا دیجیے کہ اگلے سوالات جب آئیں تو آپ کو کیا چیزیں چاہیے تاکہ آپ سوال کے جواب دے سکیں. اچھا، اب پہلے اسی پہ میں بات کر لوں کہ وجہ علیحدہ ہے. تو اس میں ایک وجہ فنگس لگنا ہے، یعنی وجائنا کی جو نارمل رطوبت ہے اس میں فنگس لگ جاتا ہے، اس کو ہم میڈیکل کی ٹرم میں کینڈیڈا کہتے ہیں. کچھ اور بیکٹیریا ہیں، کچھ جو ہیں وہ جنسی تعلقات سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اب لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ جو خواتین میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں بہت ساری انفیکشن جو ہے اس کا جو وجہ ہے وہ مرد سے آ رہی ہوتی ہے. ان سب کو پراپرلی تشخیص کرنی چاہیے علیحدہ علیحدہ. جیسے میں نے آج اپنی وال پہ ایک لگایا بھی تھا کہ رنگ سے آپ کو تشخیص کر سکتے ہیں کہ اگر رنگ اس کا پیلا ہے تو پھر کون سا جراثیم ہوگا، اگر سفید ہے تو اور دہی کی طرح پھٹکڑیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ فنگس ہوگا، اگر گرین ہے تو وہ ایک اور جراثیم ہے، اگر ریڈش ہے اس میں بلڈ ٹنج ہے تو وہ کچھ اور ہوگا. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ تسنیم ہمیں پورا اگلا پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ ہر خاتون تقریباً اس کی یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں شکایت یہ رہتی ہے کہ مجھے رطوبتیں زیادہ آ رہی ہیں، مجھے لکوریا ہے، میں ٹریٹ بھی کراتی ہوں تو دوبارہ ہو جاتا ہے. اچھا، پھر انفیکشن کی، یو ٹی آئی کی، یہ ساری چیزیں بھی بہت ہمارے پاس ان کے بھی سوالات آئے ہیں کہ ٹریک انفیکشن بھی ہے. تو میرے خیال سے اگلا پروگرام ہم اس پہ کریں گے. آپ یہ ضرور بتا دیجیے کہ سوالات جب لوگ کریں تو وہ آپ کو کون سی معلومات آپ تک پہنچے تاکہ وہ آپ بہتر طور پر جواب دے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، گونوکوکا ایک آپ نے پوچھا تھا، گونوکوکل بھی جو ہے وہ جنسی طور پہ منتقل ہونے والی انفیکشن ہے، اور اس کا ٹیسٹ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی ہوتا ہے. اور جنسی طور پہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں وہ کیسے انفیکشن آ گئی. میاں بیوی اگر ایک دوسرے تک محدود رہیں تو وہ انفیکشن کبھی نہیں آ سکتی، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی کسی اور سے جنسی تعلق ہے تو وہ ایک پارٹنر سے یا ایک فرد سے دوسرے فرد کو انفیکشن منتقل کرے گا. اور چونکہ اس سبجیکٹ پہ کبھی بات نہیں ہوتی، اس کو کبھی اس کی تشخیص بھی لوگ نہیں کرواتے کرتے، اس لیے یہ ٹاپک بہت سخت، بہت زیادہ انٹچڈ ہے. اچھا، سوالوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی لوگ سوال کر رہے ہیں پلیز ایک تو وہ اپنی ایج، اپنا میرٹل سٹیٹس یعنی شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں، اپنا وزن
اگر شادی شدہ ہیں تو بچے کتنے ہیں, آخری بچہ کب پیدا ہوا ہے, بچے کس طرح پیدا ہوئے ہیں, نارمل یا سیزیرین, اور میرا خیال ہے شاید وزن میں نے کہہ دیا, ہاں, اور ساتھ میں اگر کوئی بلڈ پریشر تو جی نہیں, ساتھ میں اگر کوئی بیماری ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو وہ ضرور لکھ کے بھیجیں. یہ چھوٹی سی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے, اس میں ہر کسی کی پرابلم اس ایج کے مطابق ایج اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں. اور پھر میرٹل سٹیٹس جو ہے, شادی شدہ غیر شادی شدہ, بہت اہم ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ میں آپ اندرونی معائنہ نہیں کر سکتے, شادی شدہ میں جبکہ وہ آرام سے کر سکتے ہیں. اندرونی معائنہ کے لیے ویجینل ڈسچارج میں ایک اور چیز ہمیں ضرور کرنی ہوتی ہے جو شاید پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے, پیپس میں آپ کو ضرور کرنا ہوتا ہے. وہ بچے دانی کے منہ سے, جس کو سروکس کہتے ہیں, لیا جاتا ہے, اور وہ ساری انفیکشنز اور پلس بعض دفعہ کینسر کی بھی پہلی علامت ہوتی ہے. اور پاکستان میں یہ بتاتی چلوں کہ بچے دانی کے منہ کا جو کینسر ہے سروکس, وہ بہت زیادہ کامن ہے. اور اس کا کامن اس لیے ہے, اور لوگ جب پتہ تب چلتا ہے جب تھرڈ سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور وہ اسی لیے کہ لوکل معائنہ لوگ نہیں کرواتے, اور اگر کہیں کرواتے بھی ہیں تو وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنے اسپیشلائز نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے تمام جو رورل ایریا ہے وہاں ظاہر ہے بہت اسپیشلسٹ گائناکالوجسٹ موجود نہیں ہوتے جو مختلف طرح کی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور پروسیڈ کر سکیں. جی بہت شکریہ طاہرہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں رفتہ رفتہ اس پروگرام کا دورانیہ بڑھانا پڑے گا, کیونکہ مجھے خود میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, اور بہت سارے سوالات آئے ہوئے بھی ہیں ہمارے پاس, جو ہم آئندہ پروگرام میں آئندہ ہفتے آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر لیں گے جو بھی آئے ہیں, تاکہ آپ ان کا جواب جو ہے تسلی سے دے سکیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ ضرور بتاتے چلوں کہ اس پروگرام کو پلیز بہت سیریسلی لیجیے گا, سنجیدگی سے, کیونکہ یہ ہم نے آپ کی صحت اور آپ کی بہتری, آپ کے آئندہ نسل کی بہتری کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس میں سوالات بھی وہ بھیجیے جو آپ کے دل و دماغ میں ہیں اور آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے. تو ڈاکٹر طاہرہ کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھائیے, اور ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شائستہ, اب آپ کی طرف. جی, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. اگلے سنیچر تک کے لیے اکس کی پوری ٹیم جو اس پروگرام کے پیچھے تھی اس کو اجازت دے. اللہ نے کے بعد. تھینک یو شائستہ, تھینک یو تسنیم, بہت شکریہ, تھینک یو. خدا حافظ.